ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی پرویز عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی بالکل دے سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ دلائل موجود ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اور دو باتیں ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو فرضی زکوٰۃ ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ توبہ میں 8 صارفین بیان فرمائے ہیں، 8۔ تو 8 میں سے اگر کسی بیوی کا شوہر ان 8 میں سے آتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو طویل حدیث ہے صحیح البخاری میں، اور حدیث نمبر ہے 1462۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے نکلے، تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں صدقہ کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بیان فرمایا اور صدقے کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف چلے گئے، عورتوں کو بھی یہی فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کثرت سے کہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں، کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم ایک تو لان تان زیادہ کرتی ہو، دوسرا اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے تم صدقہ دیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی خاتون نے دروازے کو دستک دی، تو پوچھا کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب آئی ہے۔ تو پوچھا کون سی زینب؟ بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھیں، تو بتایا گیا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زینب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہے وہ آئی ہے۔ فرمایا اجازت دو، وہ اندر آ گئی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو، تو میرے پاس جو زیورات ہیں، کچھ سونے کے کنگن ہیں، وہ میں نے صدقے کے طور پہ دینے تھے۔ تو میرے جو شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ تم مجھ پر اور میرے اولاد پر تم صدقہ کر دو۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا میں یہ جو زیورات ہیں، یہ جو سونے کے کنگن ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کو دے دوں؟ ان کو لگ جائے گا صدقہ میرا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم صدقہ دینے لگی ہو نا، اس میں زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے اور تمہارے بیٹوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پھر وہ صدقہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دے دیا، یعنی اپنی اولاد پر خرچ کر دیا، اپنے شوہر کو دے دیا۔ تو اس حدیث کے تحت شیخ الاسلام شارح صحیح بخاری حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ اگر اس حدیث سے استدلال لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے، فتح الباری میں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال لیا گیا ہے، استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا ہے فتح الباری میں کہ یہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اسی طریقے سے حضرت امام یوسف جو شاگرد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک بھی کوئی خاتون اپنے شوہر کو، اگر اس کا شوہر غریب ہے، مسکین ہے اور وہ مقروض ہے، یا 8 صارفین میں سے کوئی بھی ہے تو اس پر وہ صفت پائی جاتی ہے، تو ایسی خاتون
اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہے.